السلام علیکم دوستو، زمین یعنی کہ ارتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ ہم اس پر زندگی بسر کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اسی سے فصلیں حاصل کرتے ہیں اور اسی کی بدولت ہم بیش قیمتی دانتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ہمیں اس کا خیال کیسے رکھنا چاہیے۔ اس وسیع کائنات میں بے شمار اجرام فلکی ہیں۔ زمین نظام شمسی کا وہ سیارہ ہے جس پر ہم رہتے ہیں۔ یہ سورج کا تیسرا قریبی سیارہ ہے اور یہ واحد سیارہ ہے جس پر زندگی موجود ہے۔ سائنسدان کھوج میں ہیں کہ شاید کسی اور سیارے پر بھی زندگی پائی جاتی ہو، لیکن اب تک کوئی واضح ثبوت نہیں مل سکا۔ یعنی ہوا، پانی اور خشکی اس کرۂ زمین کے 2/3 حصے پر مشتمل ہے۔ صرف 1/3 حصہ خشکی کا ہے۔ زمین کی فضا ہوا اور گیسوں پر مشتمل ہے جو زمین کے گرد کئی میل کی بلندی تک پھیلی ہوئی ہے۔ فطری لحاظ سے دنیا درجوں میں تقسیم ہے، یعنی معدنیات، نباتات اور حیوانات۔ ان تینوں کا آپس میں بنیادی تعلق ہے۔ اب تک نباتات کی تقریباً 3,50,000 قسمیں دریافت ہوئی ہیں۔ حیوانات کی تقریباً 10 لاکھ انواع معلوم ہو چکی ہیں، جن میں انسان بھی شامل ہے۔ معدنیات کی بے شمار اقسام ہیں، جن میں دھاتیں، پٹرولیم، کوئلہ، نمک وغیرہ شامل ہیں۔ حیوانات، نباتات اور معدنیات ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم ہیں۔ نباتات میں اپنی غذا خود تیار کرنے کی صلاحیت ہے اور حیوانات کو بھی غذا کا بڑا حصہ انہی سے ملتا ہے۔ سورج کی شعاعیں اور معدنی نمکیات درختوں اور پودوں کو زندہ رکھتے ہیں، پھر یہی پودے انسانوں کے لیے غذا مہیا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ دوائیں بھی پیدا کرتے ہیں۔ صاف پانی اور خالص غذا، سورج کی قدرتی روشنی اور آلودگی سے پاک ہوا نباتاتی اور حیوانی زندگی کے لیے اشد ضروری ہیں۔ ان کے بغیر صحت مند زندگی ممکن نہیں۔ ان تینوں بنیادی ضرورتوں میں جب آلائشیں اور خطرناک ملاوٹیں شامل ہونے لگیں تو زندگی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ انسان تہذیب و ثقافت اور تعلیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے ارد گرد کے حالات سے آگاہ ہو، لیکن انسان نے اپنے ذاتی آرام و آسائش اور لالچ کی خاطر پوری دنیا کے مستقبل کو داؤ پر لگا رکھا ہے۔ اسے آنے والی نسلوں کا بھی خیال نہیں ہے۔ فیکٹریوں اور کارخانوں سے ہزاروں ٹن زہریلی گندی اور روز پیدا ہو کر دریاؤں، تالابوں، جھیلوں اور آخر سمندروں میں چلی جاتی ہے۔ یہ زہر آب حیات کا خاتمہ کر دیتی ہے، یا اگر ایسی سمندری غذا استعمال کی جائے تو انسانی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ہمیں پینے کا صاف پانی بھی نہیں ملتا۔ بڑے صنعتی علاقوں میں تیزابی بارشیں بھی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ شہری غلاظت اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے۔ چھوٹی یا بڑی کوئی آبادی، محلہ، بستی ایسی نہیں جہاں کوڑے کرکٹ کا ڈھیر نہ ہو۔ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جنگلات کاٹے جا رہے ہیں تاکہ درختوں کی جگہ فیکٹریاں اور مکانات بنائے جا سکیں۔ اس کے علاوہ چونکہ زمین کا درجہ حرارت بڑھ گیا ہے، اس لیے جنگلات میں خود بخود آگ بھڑکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں درختوں، پودوں اور جانوروں کی بہت سی اقسام ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ بے شمار ادویات نباتات سے حاصل ہوتی ہیں۔ نباتات کی ان گنت اقسام میں سے انسان اب تک چند ہزار قسموں سے واقف ہو سکا ہے، جن میں سینکڑوں مرضات کا علاج چھپا ہوا ہے۔ یہ جڑی بوٹیاں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں، جس سے انسان اور جانور دونوں متاثر ہو رہے ہیں۔ زمین کی فضا میں ہوائی جہاز اور سمندروں میں بحری جہازوں اور زمین کے اوپر ذرائع ہمراہ کے لیے گاڑیوں، ریلوں اور گھریلو مشینوں مثلاً ایئر کنڈیشن، فریج، روم فرنیچرز وغیرہ سے خارج ہونے والی زہریلی گیس کی بہتات ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ صنعتی علاقوں کی فیکٹریوں اور کارخانوں کی چمنیوں سے ابلتا ہوا دھواں بھی زہریلی آلودگی کا حصہ ہے۔ اس آلودگی کی وجہ سے پوری دنیا کا درجہ حرارت بڑھا ہے۔ زمین کی حفاظت کے لیے اس کے گرد اوزون گیس کی چادر ہوتی ہے جو سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعوں کو روکتی ہے۔ انسان کی بے احتیاطی سے اب اس چادر میں سوراخ ہو گیا ہے۔ زمین سے اٹھنے والی زہریلی گیسیں اس چادر کو چاٹ رہی ہیں۔ معدنیات کے ذخائر ایک خاص مقدار میں دستیاب ہیں، انہیں دوبارہ پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ ان ذخائر کو بہت احتیاط سے اس طرح استعمال کیا جانا چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن ہم نے اس کا بے دریغ استعمال کیا۔ مثلاً معدنی تیل اور گیس کے ذخائر کم رہ گئے ہیں۔ صحت مند زندگی اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت ہے۔ صحت مند زندگی برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے اس کرۂ ارض کو بے شمار اور بے حساب نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا اور انہیں برقرار رکھنا حکومتوں کے ساتھ دنیا میں بسنے والے ہر انسان کا فرض ہے۔ انسان کے لیے ماحولیات کا مسئلہ ایک زبردست چیلنج ہے۔ یہ چیلنج بڑوں کے ساتھ بچوں کے لیے بھی ہے۔ آلودگی اور غلاظت کے خلاف کمر بستہ ہو جائے۔ یہ مہم اپنے گھر اور محلے سے شروع کریں۔ ایک کہاوت بھی ہے، ہر اچھا کام اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے۔ اسی طرح کی حقیقت پر مبنی اور سچی معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔